الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتایا ہے اور حضور کے احادیث اس پر شاہد ہیں۔ اس کے تقصیرات بھی سامنے آتی ہیں، غلطیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور جذبہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ استغفار کی فضیلت جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے اور اس کی اہمیت کثرت سے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتایا ہے اور حضور کے احادیث اس پر شاہد ہیں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور انسان بشری تقاضوں کے تحت جہاں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس بندگی کے دوران اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، اس کے تقصیرات بھی سامنے آتی ہیں، غلطیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ کا کرم اتنا کثیر ہے اور بے پایاں ہے کہ اس نے یہ بات قرآن میں بار بار فرمائی ہے کہ تم توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا لیا کرو۔ اس لیے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے پر اتنا غمزدہ نہیں ہوتا کسی بندے کا، بلکہ جب وہ گناہ کرنے کے بعد پلٹتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو اللہ اس پر زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے کہ جب بندہ غافل ہو جاتا ہے اس بات سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے فرمایا کہ تم توبہ کرو، ایسا خالص توبہ اللہ کی طرف جب تم رجوع کرو تو دل کے آمادگی کے ساتھ کرو۔ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں جب آپ کسی کو شریک کرتے ہیں، یہ اللہ کے قہر و غضب کو در حقیقت دعوت دینے کا مترادف ہوتا ہے۔ وہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ساری زندگی شرک کرتا رہا اور بغیر توبہ اور استغفار کے اللہ کے حضور چلا گیا تو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جتنے بھی گناہ انسان اس کے علاوہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، کتنا بھی ہو، پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو، تو اللہ کے ہاں کرم کا یہ حال ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ ظاہر توبہ کی تو شرائط ہے۔ ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس عمل کو چھوڑتا ہے جو برا عمل وہ کرتا، جس کے بارے میں وہ رجوع کرنے کا خواہش مند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ندامت کا اظہار کر دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا وہ عزم کرے، اور اگر کسی کا حق ہے جس کے بارے میں وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو پہلے اس بندے کا حق ادا کر دے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنا حق تو معاف کروں گا، لیکن اپنے بندے کا معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی، اس لیے کہ اللہ تو بڑا کرم ہے، وہ تو ہر قسم کا گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور توبہ کا نام بھی یہی ہے کہ جب ایک آدمی گناہ کرتے جاتا ہے اپنی زندگی میں، اسے اس کا احساس
اور جذبہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اور وہ پھر اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، یوں ٹرن لیتا ہے، اپنے اس کام کو، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اخلاص سے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم الغیب ہے، وہ تو انسان کے دل سے بھی واقف ہے کہ یہ اگر رجوع کر رہا ہے تو دل کے ساتھ کر رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، یا ویسے ہی عادتاً کر رہا ہے۔ اور اخلاص کے ساتھ جو آدمی رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر اسے اپنے آغوش محبت میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے توبہ جو ہے در حقیقت ایک اتنی ایک بڑا ذریعہ ہے انسان کے ساتھ کے پاس، اگر وہ کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اسے اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بتائی ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ آدمی پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ بالکل اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے ایک مسلمان کا، ایک انسان کا، کہ وہ جب توبہ کرتا ہے تو در حقیقت اللہ کے کرم کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے استغفار کا بھی ہے۔ استغفار در حقیقت معنی اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر پھر اس سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اسے بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے حضور جا کر اس سے درخواست کرنا، گڑ گڑا، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ بڑا کرم والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشتا ہے وہ۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انسان کے ساتھ محبت ہے وہ اس نے ایک صرف دنیا میں دیا ہے جو ماؤں کا بیٹوں کے ساتھ ہے، بھائیوں کے بھائیوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، وہ ایک حصہ، اور 90 حصے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہر وقت انسانوں پر، حیوانات پر اس کا کرم کرتا رہتا ہے اور اپنے اس مہربانیوں کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ پھر حضور فرماتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو خلق ہے، ساری مخلوق، اس میں ہر قسم کے کالا گورا، چھوٹا بڑا، اور کافر مسلمان، سارے فرمان نافرمان، سارے جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ اور اسی لیے اس کے ساتھ اس کی خدمت چاہے انسانوں کی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ انسان کا فریضہ ہے۔ افضل الاشغال خدمت الناس، کہہ رہے سب سے بہترین مشغلہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ اور اخلاق حسنہ یہی تھا کہ کفار کے ساتھ جو اس کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے اور اس پر پتھر برساتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتے تھے۔ وہ بوڑھیا جو اس کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، جب ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کانٹے تو نہیں بچھائے گئے ہیں تو انہوں نے پوچھا تو پتہ ہی چلا کہ وہ بڑھیا جو ہے بیمار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ حسن خلق ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بخشش مانگنا، اور یہ رمضان کا مہینہ
اس کا ایک زبردست ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام تر کرم اور فضل اور اپنی تمام تر مہربانیوں کے ساتھ اپنے انسان پر جو ہے وہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور اسی طرح سے مسلمان جو ہے وہ بھی اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے اس کے اضافے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بندہ اور اس کا خدا دونوں ایک ایسے کہ بندہ کرم کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے، اور بندہ جو ہے وہ توبہ و استغفار کے لیے، اور اس کا جو خدا ہے وہ کرم کے لیے جو ہے وہ پیش ہے۔